چین کے وزیر خارجہ جب انڈیا گئے 3 دن گزارے، چین کی طرف سے میسج گیا انڈینز کو کہ جی آپ ہمیں دشمن نہیں سمجھیں، شراکت دار سمجھیں، پارٹنر سمجھیں، ہمیں ذرا آئی برو کھڑے کرنے چاہیے، ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے کہ چین تو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے. ادھر کون سی پارٹنرشپ آ گئی؟ بالکل بھی نہیں جی، ہمیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں بالکل اس پہ اوپر بالکل الارم ہونے کی یا آئی بروز اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ چین کے ساتھ ہماری جو ریلیشن شپ ہے، دیکھیں اس کی جو جہتیں ہیں وہ ان دہائیاں لگی اس ریلیشن شپ کو بلڈ کرنے میں، اور پھر ہر مواقع کے اوپر ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ایک ریلیشن شپ ہے. اور چین کی ابھی بھی بھارت کے ساتھ اربوں ڈالر کی ٹریڈ چل رہی ہے، 130-40 ارب ڈالر کی ٹریڈ ہے. تو ہمیں یہ اگر چین کے ایک بہتر تعلقات بنتے ہیں بھارت کے ساتھ، اور وہ اپنے ڈفرینسز ٹبیٹ کے حوالے سے اور گلوان ویلی کے حوالے سے اگر وہ ریزالو کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پھر الٹیمیٹلی اگر بھارت کو امریکہ ایک تیسرا ملک قبول نہیں ہے جو ثالثی کرائے پاکستان اور بھارت کے درمیان، تو شاید وہ جگہ چین کا بھی فل کرے. تو ہمیں اس معاملے میں بالکل انسیکیور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ریلیشن شپ ایک اور لیول پر ہے. اور پھر اسی طرح اب دیکھیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں، ایمبیسڈر صاحب تو اس کے اوپر اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، کیا ہمارے چین سے بہتر تعلقات کیا ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم جاپان کے ساتھ اچھے تعلقات نہ رکھیں؟ حالانکہ چین اور جاپان ان کی رائیولری ہے. ابھی چین نے 80 سالہ وہ فتح جو ہے ان کی تائیوان آزاد کرانے کی، اس نے اینیورسری منائی ہے. تو اور چین کی بھی ایسی کوئی خواہش نہیں. میں 1-2 دفعہ وٹنس ہوں ایسے معاملات میں، جب یہ FATF کا چل رہا تھا، تو ایک عام عمومی تصور یہ کیا جاتا ہے کہ چین پاکستان کو امریکہ کے بارے میں شاید کہے کہ آپ اپنے تعلقات وہاں پر تھوڑے سے ہمارے کم کریں ایسے ہی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ تو چائنیز جو انٹرنیشنل سٹیج ہے اس کے اوپر ایک زیادہ رسپانسبل پلیئر بن کر سامنے آ رہا ہے. ان کا جو یہ سی پیک کا بیلٹ اینڈ روڈ کا پروجیکٹ ہے، افریقہ کے اندر جو وہ انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، وہ پوری دنیا میں کہیں کانسنٹریشن نہیں کر رہے. اور یہی ان کا سینٹرل آئیڈیا ہے، ان کی پالیسی کا کارنر سٹون بھی ہے. ایمبیسڈر صاحب، امریکہ اور مغرب نے بھارت کو پروموٹ کیا چین کے خلاف کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی کے تحت، لیکن اب صورتحال مختلف نظر آ رہی ہے. کیا یہ بھارت کی فیلئر ہے کہ اس سے یورپ مایوس ہو گیا، یا چین کی فتح ہے کہ چین کی طرف انڈیا دیکھ رہا ہے؟ ابھی دیکھیے جی، بالکل ہم یہ دیکھتے رہے ہیں، ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی تھی کہ بلوارک اگینسٹ چائنا، نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، پیوٹ آف ایشیا. بالکل. اور وہ ایشیا پیسیفک سے اس کو انڈو پیسیفک بنا دیا گیا. تو انڈیا سے ویسٹ کی بڑی توقعات تھی کہ چین کے مقابلے میں اس کو کھڑا کریں گے، لیکن جو آج کل حالات ہوئے ہیں اس میں ایسا لگتا ہے کہ شاید مغرب میں، ویسٹ میں کوئی ایک ان کو خیال آ گیا ہے کہ جتنا وہ انڈیا کو پروجیکٹ کر رہے تھے، شاید انڈیا میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اور جو ملیٹریلی وہ اس کو پروجیکٹ کر رہے تھے، تو اس کا تو آپ نے یہ مئی میں دیکھ ہی لیا، 6 سے 10 میں ہی. جی ویسے ان 4 دنوں نے سارا تصور اس ریجن کا، انٹرنیشنل پالیٹکس کا بالکل چینج کر کے رکھ دیا. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے پاکستان، ہماری آرم فورسز نے جس اچھے طریقے کے ساتھ منہ توڑ جواب دیا انڈین ایگریشن کا، وہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ کتنی دفعہ ان کو بتا چکے ہیں کہ کتنے جہاز گرے اور کیا ہوا. اور کل ہی ایمبیسڈر صاحب واشنگٹن ٹائمز کا آرٹیکل جو ہے وہ آیا، اور اس میں اسی ایشو کو انہوں نے فردر بتایا کہ ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سید اب صدر ٹرمپ کے ایک اسٹریٹجک پارٹنر بن سکتے ہیں. یہ اب معاملات ویسے کس ڈائریکشن میں جائیں گے اسی کو بلٹ اپ اگر کیا جائے فردر؟ دیکھیے جی، یہ ایک بڑی زبردست ونڈو آف اپرچونٹی ہے جس کو ہمیں اویل کرنا چاہیے. اور چونکہ پچھلی ایڈمنسٹریشن میں تو پاکستان کی طرف زیادہ توجہ نہیں تھی، توجہ ان کی امریکہ کی طرف تھی، لیکن یہ ہمیں ایک سنہری موقع ملا ہے. اس میں امریکہ بھی چاہتا ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ہر چیز کو، کیونکہ خود وہ بزنس سے ان کا تعلق ہے،
تو وہ اس میں بجائے کنفرنٹیشن کے وہ اپرچونٹی اکنامک اپرچونٹی دیتے ہیں. ٹریڈ کہتے ہیں جی, ٹریڈ کی بات لیو کرتے دا ہیں. وار, جسٹ ڈو دا ٹریڈ. جی بالکل. تو اور وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی وہ از دا بگیسٹ پیس میکر. نوبیل پرائز جی ہم نے ان کو نامینیٹ کیا نوبیل پیس پرائز کے لیے. تو یہ ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اور مثلاً کیسے, کیا فائدہ اٹھانا چاہیے, کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ دیکھیے اس میں یہ ہے اپرچونٹی ہے یقیناً, لیکن ہم کیسے فائدہ اٹھائیں؟ اپرچونٹی ہے. اب اس کا یہ ہے کہ امریکہ منرلز, ریئر ارتھس کی ان کو بڑی طلب ہے. چائنا از اے بگ پلیئر. جاپان اٹ سیلف کوئی بھی جو ہے جو انڈسٹریلائز کنٹری ہے وہ اس کے لیے یہ ایک ضروری ہے. تو ہمارے پاس یہ چیزیں بھی موجود ہیں, ہمارے پاس اور بھی بزنس کی اپرچونیٹیز بہت ساری موجود ہیں. تو ہمیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ان اپرچونیٹیز کو اویل کرنا چاہیے بجائے اس کے. اور یہ بڑا ہماری طرف سے ایک مثبت تھا جواب کہ جی یس ہم جنگ نہیں چاہتے. اور یہ ہم نے بہت اچھے جو ہیں جس کو بولتے ہیں کہ پوائنٹ سکور کیے ہیں ان واشنگٹن. اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. ویسے ٹریڈ ہم بڑے عرصے سے سنتے تھے نعرہ کہ ٹریڈ ناٹ دی ایڈ, اب وقت آ گیا ہے